موضوع الدرس في إثبات التوحيد والرد على المشركين، سورة فصلت، تفسير ابن كثير. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. فإن استكبروا فالذين عند ربك يسبحون له بالليل والنهار وهم لا يسأمون. ومن آياته أنك ترى الأرض خاشية فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت. إن الذي أحياها لمحيي الموتى إنه على كل شيء قدير. قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى: أدام النفع بعلومه وعلومكم في الدارين آمين. إلى أن قال: يقول تعالى منبها خلقه ولا قدرته وأنه الذي لا نظير له وأنه على ما يشاء قادر. ان آیات مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالی اپنی مخلوق کو تنبیہ فرماتے ہیں اپنی قدرت کاملہ پر. وَأَنَّهُ الَّذِي، اور وہ ذات جس کے کوئی مثل نہیں، کوئی نظیر نہیں، کوئی شبیہ نہیں. وَأَنَّهُ عَلَى مَا يَشَاءُ قَادِرٌ، اور وہ جو چاہیں اس پہ قادر ہیں، قدرت رکھتے ہیں. اس لیے فرمایا وَمِنْ آيَاتِهِ اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ، أي أنه خلق الليل بظلامه والنهار بضيائه وهما متعاقبان لا يفتران، کہ اللہ تبارک و تعالی نے رات اس کو اندھیرے کے ساتھ بنائی اور دن اس کی روشنی کے ساتھ بنایا، اور پھر دن اور رات کو ایک دوسرے کے پیچھے متعاقب بنایا، بالکل اپنے وقت پہ ایک دوسرے کے پیچھے چل رہے ہیں. جیسے اللہ فرماتے ہیں والذی جعل اللیل والنہار خلفۃ لمن اراد ان یذکر او اراد شکورا، وہ ذات ہے جس نے رات اور دن کو ایک دوسرے کا خلیفہ بنا دیا. کیا معنی؟ دن ختم ہوا تو رات آ گئی، رات ختم ہوئی تو دن آ گیا. اسی طرح فرماتے ہیں والشمس نورہا نورہا واشراقہا، اور اللہ نے سورج کو نور عطا فرمایا، شعاع عطا فرمائی. والقمر وضیاءہ، اور اللہ تبارک و تعالی نے چاند کو نورانی کرنے اور نورانی روشنی عطا فرمائی. وتقدیر منازلہ فی فلکہ واختلاف سیرہ فی سمائہ، اور اللہ نے فلک کے اندر کل فی فلک، فلک کے اندر ان کی منازل مقرر کر دی، اور ان کی سیر، ان کا چلنا جو ہے آسمانوں میں. لِيَعْرَفَ بِاخْتِلَافِ سَيْرِهِ وَسَيْرِ الشَّمْسِ مَقَادِيرَ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَالْجُمَعِ وَالشُّهُورِ وَالْأَعْوَامِ، تاکہ ان کے چلنے سے، سورج اور رات چاند کی حرکتوں سے لوگوں کو پتہ چلتا ہے کہ دن اور رات کے گزرنے کے بعد کہ اب جمعہ آئے گا، اب مہینہ گزر گیا، اب 6 مہینے، اب سال گزر گیا. تو یہ ساری چیزیں اللہ نے اسی سورج اور چاند کے تابع کر دی. وَيَتَبَيَّنُ بِذَلِكَ حُلُولُ الْحُقُوقِ وَأَوْقَاتِ الْعِبَادَاتِ وَالْمُعَامَلَاتِ، اور انہی اوقات کے ذریعے اللہ تبارک و تعالی نے جو دنیا میں معاملات ہیں، لین دین ہے، قرض ہے، ادائیگی ہے، اس کا وقت مقرر کر دیا، نمازوں کا وقت مقرر کر دیا کہ یہ فجر کا وقت ہے، یہ ظہر کا وقت ہے. تو یہ سارے اوقات جو ہیں یہ اس کی قدرت کا کمال ہے.
اس لیے فرماتے ہیں ثم لما كان الشمس والقمر احسن الاجرام المشاهده في العالم العلوي والسفلي نبه تعالى على انهما مخلوقان عبدان من عبيده تحت قهره وتسخيره. اور اس کے بعد فرماتی ہیں کہ جب سورج اور چاند جو ہیں یہ احسن الاجرام یعنی ایسی روشن چیزیں ہیں، منور چیزیں ہیں کہ عالم علوی ہو آسمانوں کا عالم یا عالم سفلی زمینوں کا عالم، وہ سب سورج اور چاند کو دیکھتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے تنبیہ فرمائی اپنی مخلوق کو کہ یہ سورج اور چاند جو ہیں یہ بھی میری مخلوق ہیں اور میرے قہر، میرے تسلط، میرے حکم کے تابع چلتے ہیں. تو جب اتنی ساری چیزیں اس کی مخلوق ہیں تو تم اللہ کو چھوڑ کے غیروں کے آگے کیسے سجدہ کرتے؟ اس لیے بہت سارے لوگ جو ہیں وہ سورج کی عبادت کرتے ہیں. اسی لیے حدیث مبارک میں منع آئی ہے کہ جب سورج نکل رہا ہو اس وقت بھی سجدہ نہ کریں، جب سورج عین سر پہ ہو تو سجدہ نہ کریں، جب سورج ڈوب رہا ہو تو سجدہ نہ کریں، کیونکہ یہ اوقات ان لوگوں کے ہیں جو سورج کے پجاری ہیں. وہ سمجھتے ہیں کہ سارا نظام عالم جو ہے یہ سورج ہی چلا رہا ہے تو لہذا یہی خدا ہے. جیسے کہ اللہ نے قرآن میں بڑا مفصل واقعہ لکھا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں ہدہد نے جب آ کر ان کو خبر دی یمن کے ایک علاقے میں ملکہ سبا کے بارے میں، ویسے مشہور ہے بلقیس لیکن قرآن میں نام نہیں ہوتا، یاد رکھیں. تو اس نے بھی آ کر جو رپورٹ دی اس میں یہ بھی بتلایا کہ حضرت میں حیران ہوں وجدتھا وقومھا یسجدون للشمس من دون اللہ، کہ وہ ملکہ خود بھی، اس کی قوم بھی، اس کا رعایا بھی سب سورج کو سجدے کرتے ہیں، اللہ کو چھوڑ کے سورج کے آگے جھکتے ہیں، سورج کے پجاری ہیں. تو دنیا میں یہ بڑی مخلوقات ہیں، بعض سورج کے پجاری ہیں، بعض آگ کے پجاری، ان کو آتش پرست کہتے ہیں. آپ کے ملکوں میں بھی انڈو پاک میں بھی آتش پرست ہیں، آج کل ان کو پارسی کہتے ہیں. یہی لوگ ہیں جو آتش پرست ہیں، ان کا عقیدہ یہ ہے کہ آگ جو ہے نا اسی سے نظام عالم چل رہا ہے. وہ کہتے ہیں انسان زندہ ہے، اندر حرارت ہے، جب ٹھنڈا ہو گیا مر گیا. حرارت ہے، گاڑیاں چلیں گی، جہاز چلیں گے، ہوائی جہاز اڑیں گے، حرارت نہیں، ایندھن نہیں، گرمی نہیں، بس ہر چیز ختم ہو گئی. آپ کی فیکٹریاں ہیں، کارخانے ہیں، سب کیا ہے وہ اس سے بجلی سے چاہے دیں، گیس سے دیں، مانا یہ ہے کہ آگ سے چلیں گے. تو انہوں نے آگ کو نعوذ باللہ خدا بنا لیا، اسی کو سجدہ کرتے ہیں. اور ان کا عقیدہ یہ ہے کہ ان کے جو عبادت خانے ہیں نا جی، وہاں ہر وقت ایک جگہ بنی ہوتی ہے کہ ہر وقت آگ روشن رہنی چاہیے، کبھی نہ بجھے. اور وہاں پروہد ہوتے ہیں، ملازمین ہوتے ہیں، اہتمام ہوتا ہے لکڑیوں کا، اس کا، پھر وہ آگ جلتی رہتی ہے. اور جب بڑے بڑے بادشاہ ان کے بڑے بڑے لوگ آتے ہیں تو پھر سندل کی لکڑیاں ڈالتے ہیں، عود کی لکڑیاں ڈالتے ہیں تاکہ آگ سے پھر خوشبو بھی ساتھ پیدا ہو. تو یہ ساری اصل میں زین لہم الشیطان اعمالہم، شیطان نے ان کو ایسے دھوکے میں ڈالا ہے کہ ان کے ان اعمال کو ان کی نظروں میں بڑا مزین کر دیا ہے کہ بس صحیح طریقہ عبادت کا یہی. حالانکہ ایک اصولی بات ہے، یعنی ایک چھوٹا بچہ بھی اگر غور کرے، بھئی آگ ہی اگر خدا ہے تو آگ پہ پانی ڈال دو، خدا تو مر گیا. اچھا خدا ہے بھائی، یعنی ایک 6 سال کے بچے کو کھڑا کر دو، اس کو کہو جی یہ خدا ہے، وہ کہے گا ابھی میں بالٹی پانی کی بھر کے لاتا ہوں، دیکھتا ہوں تمہارا خدا کدھر جاتا ہے. اچھا اگر سورج خدا ہے تو سورج تو ڈوب گیا، خدا تو غائب ہو گیا. اگر چاند خدا ہے تو چاند ڈوب گیا. اچھا 2 3 راتیں تو ویسے بھی وہ ڈوب جاتا ہے، پھر نیو مون، نیا چاند پیدا ہوتا ہے. تو جو ڈوب جاتا ہو وہ خدا کیسے بن سکتا؟ یعنی ایک ٹھنڈے دل سے آدمی سوچے،
اچھا، دوسری بات یہ ہے کہ اگر سورج نعوذ باللہ خدا ہے یا خدائی اختیارات ہیں اس کو، تو اس کی مرضی ہو کہ جی آج میں نہیں ڈوبتا، کھڑا ہوں. لیکن وہ تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا ہے کہ نظام ہے اس پہ وہ چل رہا ہے، تو معلوم ہے اس کو چلانے والا تو کوئی اور ہے، یہ تو محتاج ہے، تو مخلوق ہے، یہ کیسے خدا بن گیا؟ ہاں یہ ہے کہ یہ مظہر خدا ہے، یاد رکھو یہ چیزیں جو ہیں یہ مظہر ہیں، کہ جب سورج پہ نظر ڈالیں، چاند پہ نظر ڈالیں، ستاروں پہ نظر ڈالیں، آگ پہ نظر ڈالیں، دریاؤں پہ نظر ڈالیں، تو کہیں سبحان اللہ، واقعی مولا تیرا کمال ہے کہ تو نے ان چیزوں کو پیدا کیا، تاکہ ان چیزوں پہ نظر ڈال کے ان کے خالق کو پہچانے، یعنی کہ انہی کو خالق بنا لیں. اب مثلا ایک اللہ کا بزرگ ہے، اللہ کا ولی ہے، اس کے ہاتھ پہ اللہ نے کرامت ظاہر کر دی، تو اب معنی یہ ہے کہ آدمی کو شکر کرنا چاہیے کہ واہ میرا مولا، تو نے ایسے بندے بھی پیدا کیے ہیں کہ جو مدینے میں حضور کے منبر پہ کھڑے ہو کے 1 مہینے کے سفر پہ نہاوند میں آوازیں دے رہے ہیں. اب یہ نہیں کہ انہی کو خدا بنا لو. اگر اللہ نے ان کو کمال دیا ہے، حضرت خضر کو علم دیا، تو اس کا معنی یہ نہیں کہ خضر کو خدا بنا لو. اللہ نے ذوالقرنین کو اتنا بڑا اقتدار دیا، اسباب دیے کہ وہ مطلع شمس اور مغرب شمس تک بھی جا پہنچا. اس کا معنی یہ تو نہیں کہ ان کو خدا بنا لو. اسی طرح اصحاب کہف ہیں، اللہ کے اولیاء ہیں، 309 سال سوتے رہے، موت نہیں آئی، نیند ہے. اب جب وہ جاگے لوگ تو آ گئے نا، تخذنا علیہم مسجدا، ماشاء اللہ ماشاء اللہ، یہی تو خدا ہے، یہی تو ہم نے سجدہ گاہ بنانی ہے. وہ اللہ کے بندے جو سو گئے وہ کیسا خدا ہے؟ جب خدا سو جائے تو اب کائنات کا نظام کون چلائے گا؟ اسی لیے تو اللہ سونے سے بھی پاک ہے، اونگ سے بھی پاک ہے، نیند سے بھی پاک ہے، کہ اگر خدا سو جائے تو مخلوق کدھر جائے. تو اس لیے یہ بڑا عام سا مسئلہ ہے، لیکن بلا وجہ پھر لوگ تعویلیں کرتے ہیں کہ نہیں جناب ہمارے پیر ہیں، بزرگ ہیں، لیکن بس اللہ نے سارے اختیارات ان کو دے دیے ہیں. اچھا کتنے پیروں کو دیے ہیں؟ تقسیم کیا ہے، یعنی پاور آف اٹارنی خدا نے لکھ کے کتنوں کو دیا ہے؟ سارے اختیارات جو دے دیے ہیں تو کس ملک کے پیروں کو دے دیا؟ عرب، عجم، 1 کو، 2 کو، 3 کو، 10 کو، کروڑوں کو، سب کو اختیار دے دیا ہے کہ وہ جو چاہیں کریں. اس لیے ایک عقل کے ساتھ سمجھیں تو بڑا معمولی تھا مسئلہ ہے. دیکھو نا جی اب رات ہے، اسی لیے سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے بادشاہ کو جب اس کو سمجھ نہ آیا نا احیاء اور اموات کا مسئلہ، تو ابراہیم علیہ السلام نے پھر ضرب لگائی، فرمایا ان اللہ یاتی بالشمس من المشرق فات بها من المغرب. آپ نے فرمایا کہ وہ بادشاہ سلامت، اگر تم بھی خدا ہو تو میرا خدا سورج کا نظام بنایا ہے کہ مشرق سے نکلے گا مغرب کی طرف جائے گا، تم مغرب سے نکال دو. فبہت الذی کفر، اب بکا ہکا بکا اور حیران ہو، اب کیا کرے جناب، کون جائے سورج کو روکنے کے لیے کہ جناب آج ادھر سے نہ جاؤ، ادھر جانا ہے، جو قریب جائے وہ جل مرے. اس کی تو حرارت اتنا ہے کہ قریب جائے گا جل جائے گا وہ. اس لیے مسئلہ سمجھ آ سکتا ہے. اب یہ ہے کہ اگر دماغوں کے اندر شرک بھرا ہوا ہو، اب دیکھیں نا جی آپ ایک قبر شریف پہ، مزار پاک کے، بزرگوں کے، اولیاء کے مزار پہ کروڑ دفعہ جائیں، اولیاء کا تو منکر کافر ہوتا ہے. اولیاء کی عظمت شان کا منکر جو ہے وہ کافر ہے. کیوں؟ قرآن کہتا ہے ان اولیاء اللہ. لیکن جانے کا معنی یہ تو نہیں ہے نا کہ جانے کے بعد
خود تم نے دیکھا ہے کہ بھئی وہ فوت ہو گئے، مزار مبارک میں چلے گئے، قبر مبارک میں چلے گئے، ان کی بیویاں بیوہ ہو گئیں، کسی نے دوسری شادی کر لی، اولادیں یتیم ہو گئیں، جائیدادیں تقسیم ہو گئیں، تو بھئی وہ کیسے مشکل کشا ہے، وہ کیسے حاجت روا؟ یعنی تھوڑا سا عقل بھی استعمال کرو، توحید سمجھ آ جاتی ہے۔ لیکن یہ ہے کہ بس میں نہ مانوں یا بس وہی کافروں والی بات کی انا وجدنا آباءنا، ہمارا باپ دادا یہ کرتا تھا ہم بھی کر رہے ہیں، بس ٹھیک۔ بھئی کوئی دلیل قرآن حدیث نے کہا جی قرآن بھی نہیں حدیث بھی نہیں، بس ہمارا باپ دادا جو یہی کرتا تھا، یہ کل کندھانے خیراتیں چہلم دسویں دیجیے چوتھے تذیے ہمارا باپ دادا کرتا تھا، ہم اسی رستے پہ جاتے۔ یعنی تم نے باپ دادے کا کلمہ پڑھا ہے یا محمد مصطفیٰ کا کلمہ پڑھا ہے؟ یہ تو کافروں والی اندھی جامد تقلید ہے، اور تقلید بھی ان کی جو آگے کافر ہے۔ اس لیے فرماتے ہیں اللہ تبارک، یہ دیکھو یہ تنبیہ ہے کہ انہما مخلوقان، میری مخلوق ہے، عبدان من نبیہ، میری مخلوق ہے، میرے عبد ہیں، میرے قہر، میرے تسلط، میری تصویر کتاب ہے۔ اس لیے فرمایا لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا للہ الذی خلقہن ان کنتم ایاہ تعبدون ولا تشركوا به فما تنفعكم عبادتكم له مع عبادتكم لغيره فإنه لا يغفر أن يشرك به۔ اللہ نے فرمایا خبردار کسی چیز کو سجدہ نہ کرو، نہ سورج کو نہ چاند کو، اگر تم میری بھی عبادت کرو، ان کے آگے بھی سجدے کرو، تو پھر اللہ کے ہاں عبادت قبول نہیں ہوگی، یہ شرک ہے۔ اور اللہ کا فیصلہ ہے کہ اللہ شرک معاف نہیں کرتے جب تک توبہ کر کے بندہ توحید پہ نہ آ جائے۔ آگے اللہ فرماتے ہیں فَإِنِ اسْتَكْبَرُوا عَنْ إِفْرَادِ الْعِبَادَةِ لَهُ أَبَوْا إِلَّا أَن يُشْرِكُوا مَعَهُ غَيْرَهُ۔ اگر میرے محبوب اتنی دلائل کے بعد یہ قوم جو ہے انکار کرے، اعراض کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی خالص عبادت سے منہ پھیرے اور اللہ کے ساتھ شرک کرے، تو ان کو دیکھو بتا دو کہ اللہ کو تمہاری کوئی ضرورت نہیں۔ فالذین عند ربک یسبحون له باللیل والنہار وهم لا یسأمون۔ فالذین عند ربک، جو تیرے رب کے پاس مخلوق ہے، ملائکہ جو معصوم بھی ہیں، جو گناہوں سے پاک بھی ہیں، جو نورانی مخلوق بھی ہے، یسبحون اللیل والنہار، دن ہو یا رات ہو اللہ کی تسبیح بیان کر رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی تسبیح کے اندر مشغول ہیں۔ حدیث میں آتا ہے کہ آسمان پہ ایک بالشت کے برابر بھی جگہ نہیں ہے، الا وملک قائم، یا وہاں کوئی نہ کوئی فرشتہ کھڑا ہے یا سجدے میں ہے اور پڑھ رہا ہے سبوح قدوس ربنا ورب الملائکۃ والروح، اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہیں۔ اور وہ ایسے فرشتے ہیں کہ اللہ کی تسبیح سے کبھی عاجز بھی نہیں آتے، کبھی تھکتے بھی نہیں ہیں، وہ تھکنے سے بھی پاک ہیں، وہ کھانے سے بھی پاک ہیں، وہ پینے سے بھی پاک ہیں، وہ بیوی بچوں سے بھی پاک ہیں۔ كقوله عز وجل فإن يكفر بها هؤلاء فقد وكلنا بها قوما ليسوا بها بكافرين۔ اگر یہ کفر کرتی ہیں تو ہم نے اور ایسی قوم ہے جو کبھی انکار نہیں کرتی اللہ کی عبادت سے۔ وقال الحافظ ابو يعلى حدثنا سفيان يعني ابن وكيع قال حدثنا ابي عن ابن ابي ليلى ان ابي الزبير عن جابر رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تسبوا الليل ولا النهار ولا الشمس ولا القمر ولا الرياح فإنها ترسل رحمة لقوم وعذابا لقوم۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتی ہیں کہ میرے آقا رحمت دو عالم سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ فرماتی لا تسبوا اللیل، رات کو، دن کو، سورج کو، چاند کو، ہواؤں کو گالی نہ دیا کرو، فإنها ترسل رحمۃ لقوم، اس کی مرضی ہے کسی قوم کے لیے ان کو رحمت بنا دیتا ہے اور کسی قوم کے لیے چاہے تو عذاب بنا دیتا ہے۔ جیسے کہ آج کل رواج ہے، آدمی کہتے ہیں جی کیا کریں، زمانہ برا آ گیا، وقت برا آ گیا، زمانہ برا ہے نہ وقت برے ہے، تم برے ہو گئے ہو، کیونکہ زمانہ کو پیدا کرنے والا اللہ کی ذات ہے، وقت کو پیدا کرنے والی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے۔ یہ اس کا نظام ہے کہ اب دیکھو ایک رات ہے،
بعض درس میں بیٹھے ہیں، بعض طواف میں بیٹھے ہیں، اور بعض میں خانوں میں، شراب خانوں میں، فلموں پہ بیٹھے ہیں. تو وقت کا تو کوئی قصور نہیں ہے، تو ہمارے اعمال ہیں. تو اس لیے کبھی رات کو اور دن کو اور لا تسبوا الدہر فإنما الدہر انا اقلب اللیل والنہار. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتی ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حدیث قدسی، اپنی امت کو بتلا دیں کہ وہ زمانے کو کبھی گالی نہ دیا کرے. کیوں؟ زمانہ کیا ہے؟ وہ زمانہ تو میں ہوں. میری ذات ہے جو کبھی رات، کبھی دن، کبھی غمی، کبھی خوشی، کبھی راحت، کبھی مصیبت، کبھی صحت، کبھی بیماری، یہ سارا نظام میرے ہاتھ میں ہے. تو جب تم ان کو گالی دیتے ہو تو نعوذ باللہ گویا تم خدا کو گالی دے رہے ہو. اس لیے خبردار. یہ کہہ سکتے ہو جی میرے حالات خراب ہو گئے ہیں، یہ نہیں کہ زمانہ خراب ہے یا وقت خراب ہے. زمانہ تو زمانہ ہے، وہ تو اللہ کا پیدا کرتا ہے. اور پھر اللہ تبارک و تعالی اللہ چاہتے ہیں تو ان چیزوں کو قوم کے لیے رحمت بنا دیتے ہیں، اور چاہتے ہیں تو عذاب بنا دیتے ہیں. وہ چاہتے ہیں تو ہواؤں کو باد صبا بنا دیتے ہیں، وہ چاہیں تو دبور بنا دیتے ہیں، سرسر بنا دیتے ہیں، قوموں کو تباہ کر ڈالتے ہیں. وہ چاہیں تو بادل بھیج کے برسا کے مردہ زمینوں کو زندہ کر دیتے ہیں. وہ چاہیں تو بادلوں کی شکل میں عذاب بھیج کے قوموں کو ہلاک کر دیتے ہیں، اس کی مرضی ہے. اسی طرح حدیث مبارک میں آتا ہے ان الجنت والنار تخاصما، کہ جنت اور نار کا بھی آپس میں مکالمہ ہوا. یاد رکھو اللہ چاہے تو جنت بھی بولے گی، اللہ چاہے تو آگ بھی بولے گی، اللہ چاہے تو پتھر بھی بولیں گے، اللہ چاہے تو بندے کے اعضاء بھی بولیں گے. تو جنت اور نار کا آپس میں مقابلہ ہوا تو آگ فخر کر کے کہنے لگی جنت سے کہ دیکھو میرا کتنا بڑا مقام ہے کہ ساری دنیا کے بڑے لوگ، بڑے بڑے بادشاہ، بڑے بڑے مغرور، بڑے بڑے متکبر، بڑے بڑے نمرود، قارون، فرعون، حامان، شداد میرے اندر ہیں. تمہارے اندر تو سارے اکثریت غریب لوگوں کی ہے. اللہ پاک نے فرمایا بالکل جھگڑا نہ کرو. آپ نے فرمایا کہ اے جنت تو میری رحمت ہے، میں جب اپنی رحمت کا اظہار کرتا ہوں تو اپنے بندوں کو تمہارے اندر بھیجتا ہوں. اور فرمایا اے نار تم میرے عذاب کی جگہ ہو، میں جب اپنے بندوں کو عذاب دیتا ہوں تو تمہارے اندر بھیجتا ہوں. تمہارا آپس میں ایک دوسرے پہ فخر کرنے کی کیا بات ہے؟ تم دونوں میری مخلوق ہو، میں نے تمہیں پیدا کیا ہے. یہ میری رحمت کے اظہار کی جگہ ہے، یہ میرے غضب کے اظہار کی جگہ ہے. اس لیے اللہ فرماتے ہیں کہ میں چاہوں تو ہوا کو رحمت بنا دوں. هو الذی یرسل الریاح بشرا بین یدی رحمتی حتی اذا اقلت سحابا ثقالا سقناه الى بلد میت فاحیینا به الارض بعد موتها. اللہ فرماتے ہیں ہم چاہیں تو رحمت کی ہوائیں بھیجتے ہیں جو خوشخبریاں دیتی ہیں بندوں کو کہ بارش آنے والی ہے، ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں ہیں. اور اگر چاہیں فارسلنا علیہم ریحا صرصرا، اور اگر ہم چاہیں تو اس ہوا کو ٹھنڈا اور سخت کر کے قوم عاد کو تباہ کر دیتی ہے، اور وہ ہوائیں ان کو ایسے ختم کرتی ہیں. اللہ پاک نے دوسرے مقام پہ فرمایا فَتَرَى الْقَوْمَ فِيهَا سَرْعَىٰ كَأَنَّهُمْ أَعْجَازُ نَخْلٍ خَاوِيَةٍ، کہ دیکھو قوم عاد کا کیا حال ہے، ایسے مردہ پڑے ہوئے ہیں جیسے کھجوروں کے گردنیں کاٹ دو اور ٹنڈ پڑے ہوئے ہوں. اللہ تبارک و تعالی جس کو چاہیں رحمت بنا دیں، چاہیں تو اسی کو عذاب بنا دیں. اب دیکھیں آگ بظاہر آگ ہے، لیکن اللہ نے اپنے خلیل پہ اسی آگ کو رحمت بنا دیا. حکم دے دیا قلنا یا نار کونی بردن وسلاما علی ابراہیم. اللہ تبارک و تعالی نے حکم دیا کہ آگ ٹھنڈی ہو جا، اور اتنی ٹھنڈی بھی نہ ہو کہ میرے ابراہیم علیہ السلام کو سردی لگے، بلکہ معتدل ہو کے سلامتی والی جگہ بن جائے ابراہیم کے لیے. سیدنا ابراہیم الخلیل علیہ السلام سے پوچھا گیا ایو ایام انعم عندک، کون سے دن ہیں تمہاری زندگی میں جو سب سے اچھے گزرے ہوں؟ آپ نے فرمایا میرے لیے سب سے اچھے دن وہ تھے جب میں آگ کے اندر بیٹھا ہوا تھا. انہوں نے کہا حضرت وہ آپ فرمائے ہاں وہی دن تو میرے لیے اچھے تھے کہ جنت کے کھانے آتے تھے، جنت کے لباس آتے تھے، اور میں راحت سے بیٹھا تھا، اور میرے دشمن دیکھ رہے تھے کہ میں جل گیا ہوں، اللہ نے مجھے محفوظ رکھا ہوا تھا. فرمایا سب سے بہتر میرے دن وہی ہیں. اللہ تبارک و تعالی جو چاہیں
کیونکہ یاد رکھیں امتحان کے بعد، تکلیفوں کے بعد پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتیں آتی ہیں. ان مع العسر یسرا، ان مع العسر یسرا. فرماتی ومن، یاد رکھیں اس آیت میں سجدہ ہے. لوگ جو سن رہے ہیں وہ بعد میں نماز کے بعد یہ سجدہ کر لیں، سجدہ تلاوت. ومن آیاتہ انک تری الارض خاشعۃ فَإِذَا أَنزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ اهْتَزَّتْ وَرَبَتْ. اب اللہ فرماتے ہیں وَمِنْ آیَاتِهِ، میری قدرت کی نشانیوں میں سے دیکھو عَلَىٰ إِعَادَةِ الْمَوْتَىٰ، کہ میں مردوں کو کیسے دوبارہ زندہ کروں گا، اس کی مثال دیکھ لو. أَنَّكَ تَرَى الْأَرْضَ خَاشِعَةً، تم دیکھتے ہو کہ زمین جو ہے وہ بالکل مردہ ہو گئی ہے. حامدۃ لا نبات فیہا، بجھی پڑی ہے اور اس کے اندر کوئی سبزہ نہیں، کوئی زراعت نہیں. بل ہی میتۃ، گویا وہ مر گئی ہے. فَإِذَا أَنزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ اهْتَزَّتْ، پھر ہم اس پہ پانی بھیجتے ہیں، بارشیں کرتے ہیں، وہ زمین اہتزت مانا تازہ ہو جاتی ہے، وَرَبَتْ مانا ابھر جاتی ہے. زمین جو ہے جب پانی آ جاتا لگتا ہے زمین ایسے اٹھتی ہے اوپر. أَيَّ خَرَجَتْ مِنْ جَمِيعِ أَلْوَانِ الزُّرُوعِ وَالثِّمَارِ، پھر ہم اس مردہ زمین کو زندہ کر دیتے ہیں اور اس کے اندر تمہارے لیے کھیتیاں نکالتے ہیں، پھل نکالتے ہیں. تو جیسے مردہ زمینوں کو زندہ کر کے اس کے اندر سے پھل پیدا کرنا، درخت پیدا کرنا، کھیت پیدا کرنا، میں اس پہ قادر ہوں تو مرنے کے بعد بندوں کو بھی دوبارہ اٹھانے پہ قادر ہوں. اب دیکھو تم ایک دانہ پھینکتے ہو زمین کے اندر، اس کو میں کیسے زندہ کرتا ہوں، کیسے وہ زمین کو، مٹی کو چیر کے باہر نکل آتا ہے. ایک شاخ نیچے جا رہی ہے، ایک شاخ اوپر آ رہی ہے، اور پھر بڑھتے 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 اوپر آ جاتا ہے. پھر اس کے اوپر میں سنابل لگا دیتا ہوں، ہر سنابل میں تیرے لیے میں دانے بھر دیتا ہوں. تو یہ کون کر رہا ہے؟ اگر میں اس بات پہ قادر ہوں تو مردہ انسانوں کو بھی زندہ کرنے پہ قادر ہوں. ان الذی احیاہا، ان الذی احیاہا لمحیی الموتى، جس خدا نے اس مردہ زمین کو زندہ کیا ہے وہی خدا مردہ انسانوں کو دوبارہ زندہ کریں گے. انہ علی کل شیء قدیر، وہ ہر چیز پہ قادر ہے، وہ مارنے پہ بھی قادر ہے، وہ زندہ رکھنے پہ بھی قادر ہے، پھر موت دینے پہ بھی قادر ہے، پھر جلانے پہ بھی قادر ہے. اس لیے اللہ نے قرآن میں بار بار فرمایا کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم، کیسے تم انکار کرتے ہو، تم مردہ تھے، کچھ بھی نہیں تھے، پانی تھے، ماں باپ کی پشت کے اندر، سینے کے اندر ایک پانی کے قطرے تھے، پھر میں نے تمہیں زندہ کیا. ثم یمیتکم، پھر میں تمہیں موت دوں گا. ثم یحییکم، پھر میں تمہیں دوبارہ زندگی دوں گا. اسی لیے فرماتے ہیں منہا خلقناکم، اسی مٹی سے میں نے تم کو پیدا کیا ہے. وفیہا نعیدکم، اسی میں لوٹاؤں گا. ومنہا نخرجکم تارۃ اخری، اور اسی سے تمہیں میں ایک دفعہ پھر نکالوں گا زمین کے اندر. اور اللہ کے لیے مشکل کیا ہے؟ صرف حکم دیں گے سور پھونکا جائے گا، حکم دیں گے کہ اسرافیل آواز دے گا الا ایتھا العظام البالیہ واللحوم المتمزقہ والشعور المتفرقہ. اللہ کا فرشتہ حکم دے گا کہ اے گوشت کے ٹکڑے جو گل چکے ہو، اے ہڈیاں جو بوسیدہ ہو چکی ہو، اے بال جو ریزہ ریزہ ہو چکے، کٹھے ہو جاؤ، اب تم نے اٹھنا ہے. تو سارے اس آواز بھی پہنچے گی اور سور بھی پہنچے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ پھر سب مردوں کو زندہ کر دیں گے. ثم نفخ فیہ اخری فاذا هم قیام ینظرون. اللہ نے فرمایا صرف سور پھونکنے کی دیر ہے کہ تم سارے کھڑے ہو جاؤ گے قبروں سے. وہاں یہ تو نہیں ہے نا کہ اللہ کو پھر بنانے کے لیے بیبی ٹیوب تیار کرنی پڑے گی، ہسپتالیں بنانی پڑیں گی، ڈاکٹر بلانے پڑے گا. تو حکم ہوگا، اٹھ جاؤ، بس اٹھ گئے، ختم ہو گئی بات. ان الذین یلحدون فی
آیاتنا لا یخفون علینا افمن یلقى فی النار خیر من یأتی آمنا یوم القیامہ. اللہ پاک فرماتے ہیں جو لوگ الحاد کرتے ہیں میری آیات کے اندر وہ مجھ پہ چھپے ہوئے نہیں، ہم جانتے ہیں. اور اللہ نے فرمایا انسان فیصلہ کر، ایک وہ بندہ ہے جس کو آگ میں ڈالا جاتا ہے اور ایک وہ بندہ ہے قیامت میں امن والا ہوگا، ان میں کون اچھا ہے؟ اعملوا ما شئتم، اگر تم میری توحید، میرے دلائل، میرے آیات کے بعد بھی نہیں مانتے ہو تو جاؤ جو کرنا چاہتے ہو کرو. اعملوا ما شئتم انہ بما تعملون بصیر، اور جو تم عمل کرتے ہو وہ جانتا ہے، وہ دیکھتا ہے. ان الذین کفروا بالذکر لما جاءہم، جن لوگوں نے کفر کیا قرآن سے جب ان کے پاس آیا، حالانکہ وہ نہ سمجھے کہ قرآن کتنی شان والی کتاب ہے. وَإِنَّهُ لَكِتَابٌ عَزِيزٌ، یہ قرآن بڑی عزت والی، بڑے عظمت والی کتاب ہے. لا يَأْتِيهِ الْبَاطِلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَلَا مِنْ خَلْفِهِ، نہ اس کے آگے سے کوئی باطل داخل ہو سکتا ہے نہ پیچھے سے، مانا کسی طرف سے اللہ کے قرآن میں کوئی باطل داخل نہیں ہو سکتا ہے. تنزیل من حکیم حمید، یہ قرآن اتارا گیا اس حکمت والے رب سے اور اس ذات سے جو ہر حال میں حمد و ثنا کی سزاوار ہے. ما یقال لک الا ما قد قیل للرسل من قبلک، میرے محبوب نہیں کہا جاتا آپ کو مگر وہ باتیں جو آپ سے پہلے پیغمبر گزرے ہیں ان کو بھی کہی گئیں. اگر آپ کو کافر شاعر کہتے ہیں، ساحر کہتے ہیں، دیوانہ کہتے ہیں، پہلے بھی انبیاء کو کہا گیا ہے ان ربک لذو مغفرۃ وذو عقاب علیم، تیرا رب بڑی بخشش والا بھی ہے اور بڑے سخت عذاب والا بھی ہے. تو جن لوگوں نے توبہ کر لی، ایمان لے آئے، ان کے لیے مغفرت ہے، اور جو کفر و شرک پہ اڑے رہے ان کے لیے عذاب دردناک ہے. اب مفسر فرماتے ہیں قولہ تبارک و تعالی ان الذین یلحدون فی آیاتنا، جو الحاد کرتے ہیں. الحاد کا کیا معنی؟ قال ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما الالحاد وضع الکلام علی غیر مواضعہ، الحاد کا معنی ہے کہ کسی کلام کو اس کی جگہ کے علاوہ غلط جگہ رکھا جائے. وقال قتادہ وغیرہ هو الکفر والعناد، حضرت قتادہ فرماتی ہیں الحاد کا معنی ہے کفر کرنا، الحاد کا معنی ہے سرکشی کرنا، اللہ کے احکام کے آگے اکڑ جانا. وقولہ عز وجل لا یخفون علینا، اللہ نے فرمایا یہ الحاد کرنے والے، یہ ملحدین جو ہیں، یہ مبتلین جو ہیں، یہ ظالمین جو ہیں ہم پہ چھپے ہوئے نہیں ہیں کہ ہم جو کر رہے ہیں کسی کو نہیں، ہم جان رہے ہیں، ہم دیکھتے ہیں. فی تحدید شدید ووعید اکید، اس کے اندر ان کے لیے بڑی سخت تحدید ہے کہ ظالمو ہم سب دیکھ رہے ہیں. انہ تعالی عالم بمن یلحد فی آیاتہ واسمائہ وصفاتہ فسیجزی علی ذلک بالعقوبۃ والنکال. اللہ تبارک و تعالی جاننے والے ہیں جو اس کی آیات میں الحاد کرتے ہیں، اس کے اسماء میں، اس کی صفات میں، اللہ تبارک و تعالی ان کو جزا دیں گے، بدلہ دیں گے، سزا دیں گے، سخت سزا دیں گے، سخت عذاب دیں گے. اس لیے فرمایا میرا محبوب ایک وہ بندہ ہے جس نے الحاد کیا اور ہم اس کو قیامت میں جہنم میں ڈالیں گے، ایک وہ موحد ہے جو ایمان پہ رہا اس کو امن دیں گے. تو کیا یہ برابر ہو سکتے ہیں؟ بالکل برابر نہیں. یعنی لا یستوی اصحاب النار واصحاب الجنہ، کیا جہنمی اور جنت والے کبھی برابر ہو سکتی ہیں؟ کیا مومن اور فاسق کبھی برابر ہو سکتی ہے؟ کیا ابرار اور اشرار کبھی برابر ہو سکتی ہے؟ کیا خیر کی بات کرنے والے اور شر کو پھیلانے والے کبھی برابر ہو سکتے ہیں؟ افمن یلقی فی النار خیر ام
من یاتی آمنا یوم القیامہ ایستوی ھذا وھذا، کیا یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ لا یستویان، ہرگز برابر نہیں ہو سکتے۔ اب آگے پھر تحدید ہے، ثم قال تبارک و تعالی عز وجل تحدیدا للکفرہ، اب اللہ کافروں کو مزید تحدید کر کے فرماتے اعملوا ما شئتم، اور جو تم چاہو، جو کرنا چاہو کرو، کیوں اللہ کا کیا بگاڑ سکتے ہو؟ اور ہم تمہیں ایک ایک ذرے پر پکڑیں گے اور سزا دیں گے، اگر اچھا عمل کرو گے تو جزا بھی اچھی ملے گی۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ اس لیے فرماتے اعملوا ما شئتم، وعید اے من خیر او شر انہ عالم بکم وبصیر باعمالکم، اللہ تمہارے عمل کو جانتے ہیں، انہ بما تعملون بصیر۔ ثم قال جل جلالہ ان الذین کفروا بالذکر، ذکر سے مراد یاد رکھیں قرآن ہے، قرآن کو بھی اللہ نے ذکر کا انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون، اور کہیں فرماتے ہیں وانہ لذکر لک ولقومک، قرآن ذکر ہے، نصیحت ہے، اس لیے فرماتے ان الذین کفروا بالذکر لما جاءہم، وہ لوگ جنہوں نے قرآن سے انکار کیا، یاد رکھو لما جاءہم کیا معنی؟ جب آیا، معنی ہے کہ انہوں نے سوچا بھی نہیں، بس قرآن آیا فوراً منکر ہو گئے۔ کوئی غور تو کرتا ہے نا بندہ، کوئی سوچتا ہے، تدبر کرتا ہے کہ انکار کی وجہ کیا ہے، کیوں انکار کر، نہیں بس ایک ضد ہے۔ ان الذین کفروا بالذکر لما جاءہم قال الضحاک وسدی وقتادہ، ذکر سے مراد کیا ہے؟ والقرآن وَإِنَّهُ لَكِتَابٌ عَزِيزٌ أَيْمَنِيُّ الْجَنَابِ، ایسی کتاب ہے، ایسی عزت شان والی کہ جس کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا، جس جیسا کوئی ایک آیت بھی نہیں بنا سکتا۔ اس لیے قرآن چیلنج کرتا ہے کہ 10 صورتیں بنا کے لے آؤ، اور پھر اللہ نے فرمایا اچھا 10 نہیں بنا سکتے ہو، ایک صورت بنا کے لے آؤ، فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، اچھا اگر ایک صورت بھی نہیں بنا سکتے ہو فَلْيَأْتُوا بِحَدِيثٍ مِّثْلِهِ، اس جیسی کوئی ایک بات تو پیدا کر کے دکھلا دو اگر قرآن سمجھتے ہو کہ انسانوں کا بنا ہوا۔ اس لیے فرماتی ہیں لا يَأْتِيهِ الْبَاطِلُ لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه اے لیس للبطلان الیہ سبیل، یعنی کسی طرف سے بھی کوئی راستہ نہیں، آگے پیچھے دائیں بائیں سے، کہ کوئی قرآن کے اندر تحریف کر ڈالے، قرآن کو تبدیل کر ڈالے، قرآن جیسے اترا تھا اسی طرح غیر محرف غیر مبدل، اسی طرح نہ تحریف ہے نہ تبدیل ہے، زبر زیر کے اندر بھی فرق نہیں آ سکتا قیامت تک۔ کیوں؟ لِأَنَّهُ مُنَزَّلٌ مِّن رَبِّ الْعَالَمِينَ، کیونکہ رب العالمین نے اس کو اتارا ہے، جیسے فرماتے ہیں تنزیل من حکیم حمید، حکیم معنی یاد رکھو جس کا ہر حکم، ہر فعل، ہر قول حکمت کے مطابق، مجال ہے کوئی حکمت سے خالی ہو۔ حکیم فی اقوالہ و افعالہ، حمید معنی محمود، جو قابل حمد و ثنا ہے، یعنی جو کچھ بھی کیا ہے وہ قابل حمد و ثنا ہے۔ محمود فی جمیع ما یامر بہ، جو چیزوں کا حکم دیا ہے وہ یہ بھی اس کی رحمت ہے، جن چیزوں سے منع کیا ہے اس میں بھی اس کی رحمت ہے۔ المحمودۃ عواقبہ وغایاتہ، جن چیزوں کے کرنے کا حکم دیا ہے انجام اس کا خیر ہے، اور جن چیزوں سے روکا ہے اس کا انجام بھی خیر ہے انسانوں کے لیے۔
ثم قال عز وجل، اب اللہ پاک اپنے نبی پاک کو تسلی دیتے ہیں کہ میرا مدنی آپ غمگین نہ ہوں، آپ بالکل فکر نہ کریں، یہ تاریخ عالم ہے کہ ہر پیغمبر کو ستایا گیا، پیغمبروں کے علماء ورثۃ الانبیاء کو بھی دکھایا گیا، ان کو بھی تکلیفیں پہنچائی گئی، ان پر بھی الزام لگائے گئے، آپ غم نہ کریں، اللہ پہ چھوڑ دیں، اللہ خود بدلا لے گا۔ ما یقال لک الا ما قد قیل للرسل من قبلک، آپ سے پہلے بھی پیغمبروں کو کہا گیا نعوذ باللہ جھوٹ بولتے ہیں، حضرت نوح علیہ السلام کو کہتے تھے مجنون ہے، دیوانہ ہو گیا ہے، پیغمبروں کو کہتے تھے کذاب ہے، کسی کو کہتے تم ہمارے جیسے بندے ہو، تم کیسے نبی بن گئے ہو، کسی کو کہتے تم بازاروں میں چلتے ہو، کھانے کھاتے ہو، پھر کیسے پیغمبر بن گئے۔ اللہ نے فرمایا حضور یہ کہتے آئے ہیں، آپ بالکل غم نہ کریں، جیسے انہوں نے صبر کیا تم بھی صبر کرو، فاصبر کما صبر اولو العزم من الرسل، جیسے پہلے پیغمبروں نے صبر کیا آپ بھی صبر فرمائیں۔ اس لیے فرماتے ہیں قال قتادہ والسدی وغیرہما ما یقال لک من التکذیب الا کما قد قیل للرسل من قبلک فکما کذبت کذبوا وکما صبروا علی اذی قومہم لهم فاصبر انت علی اذی قومک لک، جیسے انہوں نے قوم کی ایذاؤں پہ صبر کیا آپ بھی صبر کریں میرے مدنی۔ وهذا اختیار ابن جی ولم يحقه هو ولا ابن ابي حاتم غيره، وقوله تبارك وتعالى ان ربك لذو مغفرة لمن تاب الیہ، جو بندہ توبہ کرے اللہ کی طرف اللہ بخشنے والے ہیں، اللہ ہمارے گناہ بھی معاف فرما دے۔ اللہ ہم تیرے دروازے پہ توبہ کرتے ہیں، اقرار کرتے ہیں، اپنے گناہوں کا معافی مانگتے رہا۔ اللہم ارحمنا فوق الارض، اللہم ارحمنا تحت الارض، اللہم ارحمنا عند الارض، یا اللہ زمین پر بھی ہم پہ رحم فرما، جب زمین کے نیچے جائیں تو رحم فرما، اور جب قیامت میں تیرے دربار میں پیشی ہو تو رحم فرما، ہم تیرے رحم کے بغیر ایک سانس بھی نہیں لے سکتے ہیں، رحمت فرما دے، گناہ معاف فرما دے۔ میرا اللہ آج پورے عالم میں تیرے نام لیوا مشکل میں ہیں، تیرے دین والے مشکل میں ہیں، تیرے قرآن والے مشکل میں ہیں، حدیث پڑھنے پڑھانے والے مشکل میں ہیں، تیرے دین کی دعوت و تبلیغ کرنے والے مشکل میں ہیں۔ میرا اللہ کفر دم دنا رہا ہے، فاسق فاجر جو ہیں وہ نعوذ باللہ پوری دنیا کو اپنے طاغوتی فتنوں سے ڈرا رہے ہیں، اور مومن بیچارہ کمزور ہے۔ میرا مولا تو اگر چاہے تو کمزوروں کو بھی طاقت عطا فرما دیتا ہے، تو اگر چاہے تو گرے ہوں کو بھی اٹھا لیتا ہے، تو اگر چاہے تو ممولے کو شہباز سے لڑا دیتا ہے، تو اگر چاہے تو پھر بدر کی فضا بھی پیدا کرنے پہ قادر ہے۔ وما ذلک علی اللہ بعزیز ان ربک لذو مغفرۃ وذو عقاب علیم، اور بڑے دردناک عذاب والا ہے کہ من لمن استمر علی کفرہ وطغیانہ وعنادہ وشقاقہ ومخالفتہ، اور جو بندہ کفر پہ جمع رہے، عناد پہ جمع رہے، اللہ کی مخالفت پہ جمع رہے، پھر اللہ عذاب دینے والے بھی۔ ان بطش ربک لشدید، جب اللہ پکڑتے ہیں تو پھر ان کی پکڑ جو ہے بڑی سخت ہوتی ہے۔ قال ابن عیاد حدثنا ابی قال حدثنا موسیٰ بن اسماعیل قال حدثنا حماد ان علی بن زید سعید الصیب قال نزلت هذه الآیہ ان ربک لذو مغفرۃ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وتجاوزه ما هنا احد العیش ولولا وعیدہ وعقابہ لاتقل کل احد۔ حضور نے فرمایا کہ اگر اللہ تبارک و تعالی کا عفو نہ ہوتا، مغفرت نہ ہوتی، بخشش نہ ہوتی تو کوئی بندہ بھی چلتا ہوئے نظر نہ آتا، اور اگر اللہ کی طرف سے عذاب کی تحدید نہ ہوتی تو ہر بندہ آسانی سے بیٹھ جاتا، چھوڑ دیتا، پھر کوئی نیکی بھی نہ کرتا۔ تو اس لیے ایمان جو ہے الایمان بین الخوف والرجاء، ایمان اللہ سے ڈرتے بھی رہو، رحمت سے امید بھی کرتے رہو۔ واللہ اعلم۔ ایک دن میں جنتی والا لوگ جو ہے وہ کتنی خواہش پوری کرے گا، کس چیز کی خواہش ہے یہ بھی تو لکھو نا۔
کس چیز کی خواہش پوری کرے گا؟ وہی ایک موٹی بات یاد رکھو کہ جو چاہے گا وہ ملے گا، جتنی چاہے اتنی خواہش پوری کرے۔ جب فرمان ہے کہ جو چاہو ملے گا، بس بات ختم ہو گئی۔ امت محمدیہ کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں آتا ہے کہ 70,000 بندے ایسے ہوں گے جو بغیر حساب کے جنت میں جائیں گے۔ ایک حدیث میں ہے کہ 70,000 کے ساتھ ہر بندے کے ساتھ پھر 70,000، یعنی 70,000 ضرب 70,000۔ اچھا، اسی طرح یاد رکھیں کہ بس اللہ کی رحمت پہ امید رکھیں۔ اللہ نے یہ بھی فرمایا تھا کہ میرا بدنی آپ چاہیں تو آدھی جنت میں صرف آپ کی امت ہو، یا اگر آپ چاہیں تو پھر آپ کو شفاعت کا میں حق دے دوں۔ حضور نے عرض کیا اللہ مجھے شفاعت کرنے کا حق دے، تو حضور شفاعت فرمائیں گے، انشاءاللہ ہر کلمے والا جنت میں جائے گا۔ بس فکر یہ کرو کہ موت شرک پہ نہ آئے۔ اگر شرک ہے تو پھر نہ شفاعت کام آئے گی، نہ سفارش کام آئے گی، نہ اللہ کے ہاں کوئی شفاعت قبول ہو۔ بس شرک نہ کریں، باقی اللہ کریم ہے، اللہ معاف کرنے والے ہیں۔ ایک عورت کا 4 بچہ ہے، ابھی مرد ہو گیا تو میں کیا کروں؟ نہیں، ایک عورت ہے مرد ہوگی، تم جا کے شادی کر لو۔ اللہ کے بندے، مرد ہو گیا تو ہو گیا، ہم کیا کریں یعنی اس کو؟ یہ کوئی مسئلہ ہے، کوئی مذاق ہے کیا؟ اللہ چاہے مرد بنا دے، اللہ چاہے عورت بنا دے۔ کئی لوگ ہیں جنس تبدیل ہو جاتی، کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ جھوٹی قسم کھا کے جو لوگ مال بیچتے ہیں بالکل حرام ہے۔ جھوٹ بولنا حرام ہے اور جھوٹی قسم کھانا تو بڑی بات ہے۔ ایک آدمی کو 20 سال ہو گئے ہیں، گھر بھی نہیں جاتا، بیوی کو بھی نہیں لے آتا، تو میں کیا کروں؟ اس کے گلے میں رسا ڈالوں، گھر پہنچا دوں؟ ہاں مجھے بتاؤ میں کیا کروں؟ شریعت میں مجرم ہے، اپنی بیوی کے حقوق ادا نہیں کرتا، قیامت میں پکڑا جائے گا، اس کو طلاق دے دے۔ نہیں جاتا ہے دفع ہو، اس کو تو چھوڑے نا، آزاد کرے۔ نہیں کرتا ہے، قیامت میں پکڑا جائے گا، مولوی کیا کرے گا؟ نہ تمہیں یہی سوال ملتے ہیں اور کوئی اللہ نے عقل عطا نہیں فرمایا ہے تمہیں۔ کہتے جی ہمارے ملک میں جو لیڈر تھے اس کو قوم کا والد بتلاتے ہیں، یہ تو لفظی باتیں ہیں، وہ والد تھوڑے بن جاتے ہیں۔ جیسے آدمی کہہ دیتا ہے جی آپ ہمارے استاد جو ہیں ماشاءاللہ ہمارے روحانی والد ہیں، استاد کوئی والد بن جاتا ہے؟ ایک طواف کرنے سے ولد اسماعیل کا ایک غلام خرید کر کے آزاد کریں، اتنا اللہ ثواب عطا فرماتے ہیں، اور ایک غلام آزاد کرنے سے بندہ جہنم سے آزاد ہو جاتا ہے۔ ہمارے والد بیمار ہیں، اللہ ہر بیمار کو شفا عطا فرما۔ یا اللہ جو بھی بیمار ہیں، ظاہری، باطنی، روحانی، جسمانی، نفسانی، سب کی بیماریاں دور فرما دے۔ اگر کوئی آدمی طواف میں صرف درود شریف پڑھتا رہے، بالکل ٹھیک ہے، بڑی اچھی بات ہے، درود پاک بڑی نعمت ہے۔ سبحان اللہ پڑھو، الحمدللہ پڑھو، درود شریف پڑھو، کلمہ پڑھو، جو بھی تمہیں آتا ہے پڑھتے رہو۔ اگر ایک آدمی نے ظہر کی 4 رکعت کی نیت کر لی ہے اور نماز کھڑی ہو گئی، 2 پہ سلام پھیر کے جماعت سے مل جائے، باقی بعد میں پوری کر لوں۔ اچھا ابھی یہ کہہ رہا ہے سلام پھیر کے مل جائے تب بھی کوئی بات نہیں، بعد میں 4 رکعتیں پوری کریں۔ 4 رکعت اگر فرض نماز ہے اور تم اکیلے پڑھ رہے ہو تو پہلی 2 رکعتوں میں سورت فاتحہ بھی اور ایک سورت قرآن کی بھی پڑھو گے، آخری 2 رکعتوں میں صرف فاتحہ پڑھو گے، سورت نہیں پڑھو گے۔ اور اگر 4 رکعت سنت ہے، مثلا ظہر سے پہلے
4 رکعت کٹھی پڑھ رہے ہو تو ہر رکعت کے اندر فاتحہ بھی پڑھو گے اور سورت بھی پڑھو گے، چاہے تو 2 رکعت کر کے پڑھو، چاہے تو 4 رکعت کٹھی پڑھو، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ یہ تو رحمت ہے اللہ کی، یہ تو جاہل لوگ ہیں جو لوگوں کو لڑاتے ہیں اور فتنے کرتے ہیں۔ 2 رکعت پڑھے گا اس کو 2 کا ثواب ملے گا، 4 پڑھے گا 4 کا ملے گا، 4 رکعت پڑھو گے 4 لاکھ رکعت کا ثواب ہے، 2 پڑھو گے 2 لاکھ رکعت کا ثواب ہے، جتنی گول ڈالو گے اتنی میٹھا ہوگا۔ کولڈ پینٹ پہننا جائز ہے، کوئی منع نہیں، پہلے یہ کافروں کا لباس تھا، لیکن اب مسلمان اتنا پہنتے ہیں کہ اس کو پہننے سے یہ تصور نہیں ہوتا کہ یہ کافروں کا لباس ہے۔ ہاں بعض لباس ایسے ہوتے ہیں جیسے جنجو ہے، یا وہ دھوتی ہندو باندھتا ہے، یا وہ تلک لگاتے ہیں، اسی طرح ان کے شعار ہیں، یا کوئی آدمی ایسا لباس پہنتا ہے جس میں صلیب کی علامات ہیں، وہ حرام ہے، ورنہ صرف پینٹ اور کوٹ پہنتا ہے کوئی مسئلہ نہیں۔ اگر کوئی آدمی ایک ٹی وی پہ گندی فلمیں بھی دیکھتا ہے، نماز بھی پڑھتا ہے، توبہ کرے کہ آئندہ میں نہیں دیکھوں گا۔ بہرحال نماز پڑھتے رہو، ایک دن نماز برائیوں سے روک دے گی انشاءاللہ۔ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر۔ بی بی فاطمہ کس کی بیٹی تھی؟ محمد مصطفیٰ کی۔ ان کی والدہ جو ہے وہ بی بی خدیجہ تھی۔ بی بی عائشہ سے تو کوئی اولاد ہی نہیں، اللہ کے بندے، حضور کی ساری اولاد جو ہے بی بی خدیجہ سے ہے، یاد رکھو۔ سیدہ خدیجہ سے آپ کے 3 بیٹے ہیں، طیب، طاہر، قاسم، 4 بیٹیاں ہیں، بی بی زینب، رقیہ، ام کلثوم اور بی بی فاطمہ۔ تو یہ 4 بیٹیاں اور 3 بیٹے سیدہ خدیجہ سے ہیں۔ حضور کا ایک بیٹا حضرت ابراہیم ماریہ قبطیہ سے ہے، بی بی عائشہ ہے، اور کسی بیوی سے اولاد ہے ہی نہیں۔ بی بی زینب جو ہے، ہاں حضور کی بیوی کا بھی نام ہے، بیٹی کا بھی نام ہے، اس میں کیا ہے؟ کوئی نام سے کیا ہو جاتا ہے؟ زینب حضور کی 2 بیویوں کا نام، زینب بن جہش الگ ہے اور زینب الگ ہے، بیٹی کا نام بھی زینب، اس میں کیا ہوتا ہے؟ تو نام ہے۔ کعبۃ اللہ میں موبائل سے جو فوٹو لیتے ہیں یا مووی بناتے ہیں، یہ 100% حرام ہے، اور پھر اللہ کے کعبے کی بھی توہین ہے۔ حجر اسود پر بوسہ دینے میں مارا ماری ہوتی ہے، بالکل حرام ہے، ناجائز ہے۔ موقع ملے بوسہ دے دو، نہ ملے اللہ اکبر، بس بات ختم ہو گئی۔ ہمارے لوگ جو ہیں اپنی بیویاں بغیر پردے کے ہوتی ہیں، بالکل گناہ ہے۔ اور ایک تو یہ ہے نا، دیکھو کہ پردہ نہ کرنا گناہ ہے، دوسرا پردہ نہ کرنا، اور وہ بھی اللہ کے کعبے میں جہاں اللہ کا قرآن آیا ہے، بہت بڑا ظلم ہے، اللہ ہدایت دے۔ ایک آدمی حج کے لیے آ رہا تھا، جب اس نے احرام باندھا تو یہ نیت کر لی کہ محلی حیث حبستنی، کہ یا اللہ اگر مجھے کہیں روک دیا گیا تو پھر میں وہی احرام کھول دوں گا، بالکل جائز ہے، پھر کوئی دم نہیں۔ ہم نے بیمہ پالیسی کرائی تھی، 20 سال میں 60,000 روپے ہم نے دیے ہیں، اب وہ لوگ 1,50,000 روپے ہمیں دیں گے، بالکل ٹھیک ہے، 60,000 جو دیا تھا آپ نے وہ آپ کے لیے حلال ہے، باقی حرام ہے، وہ تو سود ہے، لیکن ان سے لے لیں، ان کو نہ چھوڑیں، کیونکہ وہ تو پھر آپ نے گناہ گار کی، یعنی برے لوگوں کی مدد کی، ان سے لے کر غریبوں کو دے دیں، اور ثواب کی نیت نہ کریں، ثواب حلال پہ ملتا ہے، حرام پہ نہیں ملتا، ثواب جب ملے گا تو حلال پہ ملے گا، وہ تو حرام ہے، ثواب تو ملے گا نہیں، لیکن ان کو چھوڑیں گے، وہ تو پہلے مگرمچھ ہیں اور حرام کھا جائیں گے، ان سے آپ لے لیں، اور اپنے علاقے میں یتیم ہیں، غریب ہیں، بیوہ ہیں، کوئی مسجد کا حمام ہے، کوئی
لیٹرین ہے، کوئی غسل خانہ ہے وہ بنوا دیں، لیکن ثواب کی نیت نہ کریں، کہیں اللہ میرے ذمے ایک بلا آ گئی ہے میں نکال رہا ہوں۔ میں نے یمن سے عمرہ کیا ہے، لیکن میں نے احرام جو ہے میقات سے گزرنے کے بعد باندھا ہے، دم پڑ گئی، یا پھر میقات میں جا کے عمرہ کر لو تو دم نہیں پڑے گا۔ المحند کتاب ہے، وہ کوئی کتاب نہیں ہے، وہ تو کوئی سوال جواب ہیں۔ کسی دور میں احمد رضا خان نے یہاں سے کوئی فتوے لیے تھے، انہوں نے پھر اس کے جواب دیے تھے، کوئی کتاب تو نہیں ہے وہ۔ المحند مفند جو تو سوال جواب ہے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم اللهم استرنا بسترك الجميل۔ اگر حرم میں 1,00,000 ایک نماز کا 1,00,000 ملتا ہے، جماعت جتنی بڑی ہوگی ثواب اور بڑھتا چلا جائے گا۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اللهم اجعل لنا وللمسلمین من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ومن كل بلاء عافیہ۔ اللهم فرج هم المهمومين، نفس كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمين۔ صلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين۔